بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آئندہ چند نشستوں میں ہم انشاءاللہ تزکیہ نفس اور دعا کے عنوان پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تزکیہ نفس کے پہلو سے دعا کی کیا اہمیت ہے اور کن کن حوالوں سے دعا اور خاص طور پر معصوت دعائیں یہ ہمیں اپنے نفس کے تزکیے میں مدد دیتی ہیں۔ اس مطالعے میں ہمارا انحصار بنیادی طور پر حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابیح کی کتاب الدعوات پر ہوگا، اور اس میں سے منتخب روایات کی روشنی میں ہم اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تزکیہ نفس جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس میں جو رجحانات موجود ہیں، جو خواہشات اور امنگیں موجود ہیں اور جو جذبات موجود ہیں، ان کو اس طرح پاکیزگی کے دائرے میں لایا جائے کہ وہ انسان کو اللہ کے ساتھ بھی تعلق استوار کرنے میں مدد دیں اور انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسری ذی حیات مخلوقات کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق استوار کرنے میں مدد دیں جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو انسان کے اصل شرف کا تقاضا بھی ہے اور اس کے ساتھ مناسبت بھی رکھتا ہے۔ تو تزکیہ انسانی نفس کے رجحانات اور خواہشات کو پاکیزہ بنانے کا عمل بھی ہے، اس میں جو بے اعتدالیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور عموماً پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے کا نام بھی ہے، اور جو نفس کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں ہیں جو اس کو ایک بلندتر اخلاقی مقام تک لے جانے میں مدد دیتی ہیں، جو اس کو خدا کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، ان کو پروان چڑھانا، ان کو تقویت بخشنا، یہ سارا تزکیے کے دائرے میں آتا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال، وہ تمام محنتیں جو نفس کی پرورش کو اور نفس کی تربیت کو اس دائرے میں اور اس زاویے سے مدد دیں، وہ تزکیے کا موضوع بنتی ہیں۔ تزکیے میں دعا کیسے مدد دیتی ہے؟ دیکھیے، اس کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ دعا یہ انسان کو اپنے خالق کے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ اس بالکل صحیح رشتے میں باندھ دیتی ہے جو کہ ان کا اصل میں ایک حقیقی رشتہ ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق عبدیت کا تعلق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور عبد ہونے میں، خدا کا بندہ ہونے میں انسان کو جس حقیقت کا سب سے زیادہ ادراک ہوتا ہے اور جس کی وہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے، وہ خدا کی عظمت کا، اس کے علم اور قدرت اور اس کی رحمت کے بے پایاں ہونے کا یقین اور انسان کے محتاج ہونے کا یقین۔ تو خدا کے ساتھ نیاز مندی کا اور احتیاج کا تعلق اور اس کو اپنی ہر مشکل میں مرجع ماننے کا جو تصور ہے، یہ عبدیت کی اور عبادت کی اور بندگی کی روح ہے۔ تو سب سے بنیادی کردار جو دعا ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر دعا کے تعلق کو، دعا کے رشتے کو اس طرح سے مستحکم کر لے، اپنی عادت کا حصہ بنا لے جیسا کہ ہمیں انبیاء اور صلحاء کے زندگیوں میں ملتا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک اس رشتے میں بن جاتا ہے جو اللہ کو انسان سے ملتا ہے۔
دوسری جو بڑی غیر معمولی اہمیت ہے دعا کی، تزکیہ نفس کے پہلو سے، اور وہ خاص طور پر معصور دعاؤں کے اس ذخیرے کے حوالے سے ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منتقل ہوا ہے، اور جس میں بہت بڑا حصہ مستند اور قابل اعتماد ہے، اور ذخیرہ حدیث کے جو باقی حصے ہیں ان کی نسبت سے اس ذخیرے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر انہی لفظوں میں نقل ہوا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا فرمائے تھے اور صحابہ کو سکھائے۔ تو اب یہ دعائیں جب ان کو ہم پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں جو دعاؤں کے آداب بتائے گئے اور روزمرہ زندگی میں جو دعائیں پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں، اس میں جو مضامین منتخب کیے گئے ہیں، جو کلمات منتخب کیے گئے ہیں، وہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ ان کو صرف اس ذخیرے کے مطالعے کو اگر ہم موضوع بنا لیں تو اس سے پیغمبر کی شان، پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا اتنا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ شاید اس کے مقابلے کی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ان دعاؤں کے مطالعے سے اور ان پر غور کرنے سے ہمیں خود نفس انسانی کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ انسان کا نفس ہے کیا، اس کی امنگیں کیا ہیں، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کے خدشات کیا ہیں، اور ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جن کا شعور انسان کو حاصل ہونا چاہیے، اس کی زندگی کے ضروریات کیا ہیں، اس کی آخرت کی کیا ضروریات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اور ان سے بچنے کی خواہش کرنی چاہیے، کیا چیزیں ہیں جن کے حصول کی انسان کو خواہش کرنی چاہیے۔ تو نفس انسانی کو سمجھنے میں اور نفس انسانی میں کون سی چیزیں ہیں جو پروان چڑھانے کی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کا تزکیہ کرنے اور ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تو اس ضمن میں ہمیں جتنی غیر معمولی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ملتی ہے وہ بھی شاید کسی اور ذریعے سے ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو ان دو پہلوؤں سے اگر ہم دعا کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں تزکیے کا تصور سمجھنے میں بھی، ان دعاؤں کا مطالعہ کرنے میں بھی، اور ان دعاؤں میں سے حتی الامکان ہم جس حصے کو اپنے معمولات کا حصہ بنا سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ تو آج کی نشست میں ہم چند روایات کا مطالعہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ نے نقل کی ہیں، اور ان میں بنیادی طور پر کئی مختلف پہلوؤں سے دعا کی اہمیت واضح کی ہے، خود پروردگار کی نظر میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک دینی انسان سے، خدا کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی خواہش رکھنے والے انسان سے دعا کا اہتمام کس طرح کا مطلوب ہے، کس درجے میں مطلوب ہے، اس موضوع کی چند حدیث کا ہم مطالعہ کریں۔ ایک روایت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ دعا اصل میں عبادت کا، اسی بات کو ایک دوسری روایت میں جو سیدنا انس نے نقل کی ہے رضی اللہ عنہ، اس میں الدعاء مخ العبادہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو چیز عبادت ہے وہ اپنی روح میں سمٹ کر گویا دعا کے اندر جمع ہو جائے۔ دعا میں خدا کی بندگی کا اعتراف بھی ہوتا ہے، انسان کے عجز کا اعتراف بھی ہوتا ہے۔ کہ عجز اور قدرت اور طاقت، ان کا باہمی رشتہ کیا بنتا ہے وہ دعا کے اندر آ جاتا ہے، انسان کی احتیاج اس میں مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے، اور خدا کے ساتھ عبدیت کا اور عبودیت کا تعلق جو ہے وہ ایک زندہ شکل میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہی اصل میں عبادت، دعا عین عبادت، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم پکارو
میں تمہاری پکار سنوں. تمہارا کام پکارنا ہے، میرا کام اس پکار کو سننا ہے. اور آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ دعا اگر ان آداب کے ساتھ اور ان شرائط کی رعایت کے ساتھ کی جائے جو پروردگار نے ہمیں بتائے ہیں اور جو اس کی سنن اور اس کے قوانین کے مطابق ہیں، تو دعا رد نہیں ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا، انسان دعا مانگے، صحیح موقع پر مانگے، شرائط کی رعایت کے ساتھ مانگے، تو وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول. ایک دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی سب سے زیادہ قدر ہے، اللہ کے ہاں جو بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ دعا ہے. دعا سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جس کی اللہ کے ہاں وقت ہو، جس کی اللہ کے ہاں قدر ہو. اور اسی مضمون کو ایک دوسرے صحابی نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، ایک دوسرے طریقے سے روایت کیا ہے. مضمون یہی ہے لیکن وہ ایک مستقل حدیث ہے، اور وہ اس دعا اللہ کے ہاں اکرم، کرامت والی، قدر والی کیوں ہے، اس کو اور واضح کرتی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم حی کریم. تمہارا پروردگار بڑا حیا کرنے والا، بڑا لحاظ کرنے والا اور بہت بڑے دل والا ہے، بہت سخاوت والا ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. پروردگار کو اس سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے اور وہ ان کو خالی لٹا دے. یہ مطلب ہے دعا کے اللہ کے ہاں اکرم ہونے کا. اللہ کا کرم، اس کی سخاوت اور اس کا اپنے بندوں کی رعایت کرنا، اس کا اپنے بندوں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کو سمجھنا، یہ جو صفت ہے اللہ کی کریم ہونے کی، وہ یہ تقاضا کرتی ہے اور وہ یہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد کرنے سے اور اس کو قبول نہ کرنے سے حیا محسوس کرتا. ایک اور روایت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ہی نقل کی، اور اس روایت میں وہ بتاتے ہیں کہ یہی پہلو، اللہ کے ہاں دعا کی کتنی اہمیت ہے اور دعا کی کتنی قدر ہے، اس کو ایک اور انداز سے واضح کیا گیا. ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. کہ جو اللہ نے ہر انسان کی ایک تقدیر بنائی ہوئی ہے، اس کو قضاء کہتے ہیں، قدر کہتے ہیں، جس میں انسان کی زندگی سے متعلق کچھ بنیادی فیصلے کیے جاتے ہیں جس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا، انسان وہ طے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت یہ طے کرتے ہیں کہ اس کو، کسی کو اس دنیا میں کب، کس وقت، کہاں، کن حالات میں، کن وسائل کے ساتھ بھیجنا ہے، کتنی زندگی دینی ہے، کیا وسائل ملیں گے. تو یہ قضا ہے اور یہ اللہ طے کرتا ہے، اور انسان کی زندگی انہی طے شدہ حدود کے اندر اس کو ملتی ہے اور اسی میں مکمل ہوتی ہے. اور اس قضا کو اللہ ہی بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ بعض فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کے نتیجے میں بھی بدل دے. وہ خود تو اپنے کسی فیصلے کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہی ہیں، لیکن اس فیصلے کو بروئے کار لانے میں ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ انسان کے لیے کیا گیا ہو، مثال کے طور پر اس کو کوئی آزمائش پیش آنی ہو، کوئی تکلیف پیش آنی ہو، لیکن انسان دعا کرے اور وہ دعا ایسی مؤثر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنے فیصلے کو بدل دینے پر آمادگی محسوس فرمائیں. تو دعا کی یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو بھی تبدیل کر دے. تقدیر اللہ نہیں بدلنی ہے، وہ انسان تو نہیں بدل سکتا،
لیکن اس کا موجب اور اس کا ذریعہ انسان کی دعا بن سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کو ایک طے شدہ زندگی ملتی ہے، اس کے سانس گنے ہوئے اس کو ملتے ہیں اور انہی کے اندر اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ بھی قضاء کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک انسان کے اچھے اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں، اور وہ ہے بر، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں یہ کام کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ وقت اور گزارے اور اسی طرح اپنے اعزاء میں، اقرباء میں اللہ کی مخلوق میں خیر کو بانٹے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے تعلقات کو خوبی کے ساتھ ادا کرنا، یہ چیز انسان کی عمر میں اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دعا کتنی مؤثر چیز ہے اور یہ تقدیر اور قضاء پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، یہی مضمون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے ایک دوسری روایت۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ وہ کہ جو آزمائشیں یا تکلیفیں انسان پر نازل ہو چکی ہیں، دعا ان کو اٹھانے میں اور ان کو ٹالنے میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور کوئی ایسی تکلیف، کوئی آفت، پریشانی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، آگے کسی وقت میں آنے والی ہے، اور انسان پیش کی اس سے بچنے کے لیے دعا کرے تو اس میں بھی دعا فائدہ مند۔ تو مصیبت آ چکی ہو اس کو اٹھانے میں دعا مددگار ہے، اور مصیبت ابھی آئی نہ ہو لیکن آنے والی ہو اس کو دور کرنے میں بھی انسان کی دعا مددگار ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندو، علیکم بالدعا، دعا کا دامن تھام لو، اس کو اپنا معمول بنا لو۔ آگے ہم کچھ مزید روایات میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کثرت کو اور اس کو اپنا معمول بنا لینے کو اور حفظ جان بنا لینے کو کن کن اسالیب سے واضح کیا۔ یہ چند اور روایات ہیں جن میں دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ من فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، وَإِنَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ یعنی یہ اس کے کرم کی اور اس کی عظمت کی اور اس کی رحمت کی کیا شان ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ دعا کیے جانے کو پسند کرتے ہیں، مانگنے کو پسند کرتے ہیں، اور کوئی آدمی اللہ سے نہ مانگے، مانگنے سے گریز کرے، مانگنے کو کم اہم سمجھے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سے بے نیازی برتنا، اللہ سے دعا مانگنے سے اجتناب کرنا، اللہ کے سامنے اپنا دامن احتیاج پھیلانے کو کم اہم سمجھنا، یہ ایک طرح کا تکبر ہے۔ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو اللہ کو اس سے دعا مانگا جانا یہ پسند ہے، اور دعا نہ مانگا جانا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور فرمایا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، آدمی پر کوئی مشکل آ گئی ہو، کسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہو، اور اس میں وہ اللہ کی طرف ایک توقع باندھ لے، دعا بھی کرے، زبان سے نہ بھی کر رہا ہو تو دل میں متوجہ ہو اللہ کی طرف، اور یہ توقع کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ کب اللہ کی رحمت آتی ہے، کب یہ مشکل دور ہوتی ہے۔ میں یہ جو کیفیت ہے یہ عبادت کی افضل ترین کیفیت، یعنی جس میں آدمی مسلسل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے حال اور اپنے قلبی کیفیت کے اعتبار سے ایک طرح سے مسلسل دعا کی حالت میں ہو، یہ عبادت کی افضل ترین صورت۔ اور آخری روایت جو ہم آج کی نشست میں پڑھیں گے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو یہ سمجھ لو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کا دروازہ کھول دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دعا کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کے شعور میں دعا کی قدر و قیمت اتنی پختہ اور مستحکم ہو جائے کہ وہ اس کو اس کے تمام آداب کے ساتھ اور تمام شرائط کے ساتھ اپنی زندگی کا، اپنے معمولات کا حصہ بنا لے، اور دعا گویا اس کے ذوق کا حصہ بن جائے، اس کی شخصیت میں دعا شامل ہو جائے۔ تو یہ جس آدمی کے لیے دعا کا یہ دروازہ کھل گیا، دروازہ کھلنے کا مطلب یہ کہ دعا اس کے ذوق کا، اس کی شخصیت کا، اس کے انداز نظر کا اور اس کے معمولات کا اس طرح حصہ بن جائے کہ جیسے وہ گویا اس کی شخصیت کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ جس آدمی کے لیے دعا کا یہ دروازہ کھل گیا، بس اس کے بارے میں مان لو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، پھر اللہ کی رحمتوں میں شریک ہونے سے اور اس میں سے حصہ پانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی روایت میں یہ فرمایا کہ ما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ یہ ویسے تو ایک مستقل نشست میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا مانگا جانا پسند ہے، لیکن اس روایت میں ایک بڑی ہی اہم چیز کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جا سکتی ہیں ان میں سے اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس سے مانگی جائے وہ ہے عافیت۔ عافیت اللہ سے مانگنا، دین کی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، جان و مال کی بھی، اہل و عیال کی بھی، ہر چیز میں عافیت مانگنا۔ عافیت کا مطلب ہے کہ انسان کسی آزمائش میں نہ پڑے، انسان کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور وہ معمول کی کیفیت میں، معمول کے حالات میں زندگی گزارے، اس کے اہل و عیال میں، متعلقین میں ہر طرف عافیت ہو، کسی اضطراب اور بے چینی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ عافیت۔ تو ایک مستقل یہ مضمون ہے احادیث کا جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں، مانگی جا سکتی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ عطا کرتا ہے اپنے ضابطے کے مطابق، لیکن اس کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس سے مانگی جائے وہ یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ یہ ایک جامع چیز ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور تمام خیریں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چند احادیث کا ہم نے مطالعہ کیا جن کا بنیادی مضمون دعا کی اہمیت کو بیان کرنا اور اللہ کی نظر میں دعا کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ انسان جو ایک مذہبی آدمی ہے اور ابدیت کا تعلق اپنے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس کے پہلو سے دعا کی کتنی اہمیت ہے، یہ چیزیں ان میں واضح کی گئی ہیں۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ دعا ہی سے متعلق احادیث کی روشنی میں کچھ اور ضروری پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابدیت کی اس غیر معمولی مظہر کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی، اور جیسے حدیث میں تعبیر اختیار کی گئی ہے اپنے لیے دعا کا دروازہ کھول لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔